آج سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت 55 روپے اضافے کے ساتھ 321 روپے 17 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 335 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ حکومت نے پیٹرول پر لیوی 20 روپے 97 پیسے بڑھا دی۔ اتنے ہی ڈیزل لیوی پر کم کر دیے۔ شہریوں کی دہائی، پیٹرول کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ جیسے ہی معاملات بہتر ہوں گے قیمتیں کم کر دیں گے۔ قیمتوں کا ہفتہ وار جائزہ لیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ مجبوری میں کیا گیا۔ پاکستان نے صورتحال کے مطابق اپنے ذخائر بڑھا لیے تھے۔ آبنائے ہرمز کا راستہ بند ہونے کے بعد PNSC کے 2 جہاز سعودی عرب کے دوسرے راستوں سے تیل پاکستان لا رہے ہیں۔ سعودی ارامکو نے کہا ہے کہ پاکستان بڑا بحری جہاز بھی بھیجے تو اس پر بھی تیل بھجوائیں گے۔ خلیجی جنگ کا 8واں دن، تہران پر وسیع پیمانے پر حملہ۔ ایران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر حملہ، طیاروں کو نشانہ بنایا۔ تہران آزادی ٹاور کے قریب امریکہ اور اسرائیل کی بمباری، کئی عمارتیں تباہ۔ ایران میں امریکہ اسرائیل جنگ میں اب تک شہداء کی تعداد 1332 ہو گئی۔ اب تک 43 ایرانی بحری جہازوں کو نقصان پہنچا یا تباہ کیا جا چکا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا دعویٰ، کہا اب تک ایران میں 3000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز میں جاری بحران کے دوران روسی تیل پاکستان کو بھی سپلائی کیا جائے گا۔ روسی میڈیا کے مطابق 7,33,000 بیرل روسی خام تیل جلد پورٹ قاسم پہنچے گا۔ پاکستان پہلے بھی روسی خام تیل خرید چکا ہے۔ ادھر امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ روسی تیل سے متعلق مزید پابندیاں ختم کی جا سکتی ہیں۔ پہلے ہی سمندر میں رکے روسی خام تیل کی بھارت کو فروخت کے لیے 30 روزہ رعایت دی گئی ہے۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ اگر عراقی کرد رہنماؤں نے امریکہ سے تعاون کیا تو پورا انفراسٹرکچر نشانہ بنے گا۔ کردوں کو ایسا کچل دیں گے کہ آئندہ کبھی سیکیورٹی نصیب نہ ہو۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف اور پاکستان کے وزیر داخلہ اور وزیر برائے انسداد منشیات محسن نقوی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی میڈیا کے مطابق محسن نقوی نے سعودی عرب کی سلامتی اور استحکام کو لاحق کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے یکجہتی کی اظہار کیا۔ مشیر خزانہ KP مزمل اسلم نے کہا کہ پیٹرولیم ڈویژن کی قیمتوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مشکلات کا پہاڑ کھڑا کرے گا۔ ملک میں پہلے ہی 45% غربت اور 21 سال کی بلند ترین بے روزگاری ہے۔ ابھی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت $80 فی بیرل پر ہے۔ عالمی مارکیٹ میں فی بیرل تیل $120 پر چلا گیا تو کیا حکومت $500 کا اضافہ کرے گی؟ سیالکوٹ حاجی پورہ روڈ پر کار سوار افراد کی فائرنگ سے پیٹرول پمپ ملازم جاں بحق، ایک زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق کار سواروں نے پیٹرول ڈلوا کر کین میں مزید 10 لیٹر پیٹرول ڈالنے کا کہا، منع کرنے پر فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے۔ پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے کہا کہ پیٹرول بحران کی خبروں کو مسترد کرتے ہیں۔ پیٹرول کی قلت کی اصل وجہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی محدود سپلائی ہے۔ حکومت آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو بروقت اور وافر سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت کرے۔ اسلام آباد کے پیٹرول پمپس پر رش، کہا اسلام آباد ضلع انتظامیہ نے کہا کہ تمام پیٹرول پمپس پر بڑی مقدار میں پیٹرول اور ڈیزل دستیاب ہے۔ چند پمپس پر زیادہ رش ہونے سے پیٹرول کی قلت رپورٹ ہوئی ہے۔ ان تمام پمپس پر ری فلنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ کسی پمپ پر پیٹرول دینے سے انکار کیا جائے تو لازمی آگاہ کریں۔ شہری پیٹرول پمپس کے خلاف بذریعہ سوشل میڈیا بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ گبد رمضان بارڈر سے جمعے کو مزید 65 طلبہ سمیت 84 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے۔ 6 روز میں 800 سے زائد افراد گبد رمضان بارڈر سے پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے پر ہنگامہ اور 11 افراد کی ہلاکت کی انکوائری جاری۔ پولیس افسروں کی پیشی، بیان قلم بند کرائے، ہنگامے کی ویڈیوز پیش کیں۔ ایڈیشنل IG CTD ذوالفقار لڑک کی سربراہی میں بنی کمیٹی کو 7 دن میں رپورٹ دینی ہے۔ پنک الیکٹرک سکوٹیز دینے کی تقریب 8 مارچ کو ہوگی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ خواتین کو روڈ سیفٹی اور اسکوٹر چلانے کی تربیت بھی فراہم کی جائے گی۔ پروگرام خواتین کی خود مختاری اور نقل و حرکت کو آسان بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
امریکی اسلحہ ساز کمپنیوں کا جدید ہتھیاروں کی پیداوار 4 گنا بڑھائے جانے پر اتفاق۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکی دفاعی کمپنیوں نے جدید ہتھیاروں کی تیاری بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کے پاس کم درجے کے ہتھیاروں کا تقریباً لامحدود ذخیرہ ہے۔ کم درجے کے ہتھیار ایران جنگ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے ڈیموکریٹک سینیٹر ایڈم شیف نے ایران جنگ کے معاملے پر بار بار موقف بدلنے والی ٹرمپ انتظامیہ کی قلعی کھول دی۔ کہا ٹرمپ انتظامیہ نے کہا تھا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ختم کر دیا گیا ہے، تاہم جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ موقف بدل دیا گیا۔ ایک اہلکار کہتا ہے کہ ایران میں رجیم چینج ہدف ہے اور دوسرا کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات میں رہنے والے کاروباری حلقے بشمول معروف سرمایہ کاروں نے امریکہ پر تنقید شروع کر دی۔ امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق یہ تنقید امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں کے جواب میں ایران کے حملوں سے خلیج کے مالیاتی بازار اور معیشت کے متاثر ہونے پر سامنے آ رہی ہے۔ صورتحال نے خلیج کے استحکام کی پوزیشن متاثر کر دی ہے، جو عالمی سرمایہ کاروں کے لیے انتہائی اہم تھی۔ اخبار نے مزید لکھا کہ دبئی اور ابوظہبی میں مختلف شعبے دباؤ میں ہیں، سپلائی چین متاثر ہو رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جنگ اگر 1 ماہ سے زیادہ جاری رہی تو کمپنیوں کو پیداوار اور خدمات کے حوالے سے مشکل فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں۔ ایران کے حملوں میں سب سے زیادہ نشانہ بننے والا متحدہ عرب امارات ٹرمپ کا قریبی اتحادی رہا ہے اور اس نے امریکہ میں $1.4 کھرب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی کے خلاف پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ کرم سیکٹر میں افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ پاک فوج نے آرٹلری فائر سے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ ارندو سیکٹر میں بھی افغان طالبان کے مرکز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ قندھار میں افغان طالبان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ، ایمونیشن ڈیپوز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی 41 پوسٹوں کو چھوٹے اور بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیاں چمن سیکٹر، جوب سیکٹر، قلعہ سیف اللہ اور نوشکی سیکٹر سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں کی گئیں۔ پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی آج 97 پروازیں منسوخ، 58 متبقی۔ 8 روز میں پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی منسوخ پروازوں کی تعداد 1300 ہو گئی۔ دوحہ ایئرپورٹ کا فلائٹ آپریشن 1 ہفتے بعد آج سے جزوی بحال کرنے کا اعلان۔ گوادر میں مکران کوسٹل ہائی وے پر اور ماڑا کے قریب 2 گاڑیوں میں ٹکر، حادثے میں 6 افراد جاں بحق، 7 زخمی اسپتال منتقل۔ اور نیشنل T20 کپ کا آغاز آج سے پشاور میں ہوگا۔ پہلا مقابلہ لاہور اور پشاور، دوسرا مقابلہ فیصل آباد اور کراچی کا ہوگا۔ ٹورنامنٹ کے تمام میچز جیو سپر سے براہ راست نشر کیے جائیں گے۔